مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو مدنی چینل کے سلسلے تذکرہ امیر اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے کا جو انداز ہوا کرتا ہے، اس میں ہم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی مبارک سیرت کے حوالے سے ہم مختلف چیزوں کو پیش کیا کرتے ہیں، جس میں مدنی گلدستے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح مختلف علماء کے تاثرات ہیں، مبلغین اسلام بھائیوں کا امیر اہل سنت کی بارگاہ سے علم دین سیکھ کر پھر اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو اس چیز کی طرف لانا، اس طرح کی کئی ساری امثلہ اور چیزوں کو ہم لے کر آتے ہیں۔ اور ایک اور اہم چیز کہ جب ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے مبارک تذکرے سے پہلے ہم ایک تاریخ پر نظر اس انداز میں ڈالتے ہیں کہ مختلف اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، اللہ کے دین کا انہوں نے کام کیا ہے، تو ان کا کیا انداز تھا، وہ دور کیا تھا، اور آج امیر اہل سنت آج کے اس پرفتن دور میں آپ کس انداز میں دین کی اشاعت، ترویج اور لوگوں کو، مسلمانوں کو اسلام اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا ذہن دے رہے ہیں، اور غیر مسلموں کو کس طرح اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل کے کچھ سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں، وہ مشرق اور مغرب میں مجھ پر درود پڑھنے والوں کا درود پاک مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس جو شخص ہر جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے، 80 سال عمر مل جائے اور اس طرح اتنا بڑا وقت مل جائے، یہ ضروری نہیں، لیکن اگر اس وظیفے کو شامل کر لیں گے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقہ سے، آپ پر درود کے صدقہ سے انشاءاللہ عز و جل گناہ بخش دیے جائیں گے اور یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، حق گویائی ہو یا صداقت کا پیراہن، اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام صرف اور صرف شریعت پر عمل اور حق اور سچ کی بات کو عام کرنے کے لیے، حق اور سچ کہہ دینے کو ہی اپنا وتیرہ سمجھتے ہیں، اسی پر ان کا عمل ہوا کرتا ہے، اور ان کے دل اللہ تعالیٰ عز و جل کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوا کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں، خالق سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں، خالق سے محبت رکھتے ہیں اور مخلوق میں محبتیں بانٹتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اس امت کے اندر یعنی عام کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہوا کرتا ہے، اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے، فکر آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادات کی بات کریں، ریاضات کی بات کریں، تقوی کی بات کریں، طہارت کی بات کریں، حتیٰ کہ پوری زندگی میں جو چیزیں ایک انسان کو پیش آتی ہیں،
ان تمام اعمال کی بات کریں، اخلاقیات کی بات کریں، ان تمام میں یہ اللہ کے نیک بندے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو مشعل راہ بنائے ہوئے، آپ کی سنتوں پر چلتے ہوئے سینکڑوں بلکہ ہزاروں، بلکہ اس سے بڑھ کر کہیں تو لاکھوں لوگوں کے لیے خود بھی یہ مشعل راہ بن جایا کرتے ہیں کہ لوگ پھر جو ایک نیئرسٹ چیز ہوا کرتی ہے، ایک عظیم ہستی جو ان کے قریب ہوا کرتی ہے، ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے جب ہم اس چیز کو جانچنے اور پرکھنے کی اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں ایک بزرگ کا نام نظر آتا ہے، اور وہ ہیں شاہ آل رسول۔ بڑی عظیم ہستی تھے۔ ان کی اخلاقیات کی بات کریں، ان کے تقوی کی بات کریں، ان کی طہارت کی بات کریں، ان کی اور دیگر اعمال کی بات کریں تو یہ اپنی مثال آپ تھے، اور ایک نذیر تھے، اور ایک ایسی مثال تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ ان کی برکت سے، ان کی ذات سے، اللہ کے کرم سے سینکڑوں لوگ رشد و ہدایت کی طرف گامزن ہوئے اور اکتساب فیض پاتے رہے۔ ہم اس تاریخ سے ہوتے ہوئے جب ہم اس دور کی طرف آتے ہیں، دل میں ایک بات آتی ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوا کرتے تھے کہ اس وقت وہ ایسے لوگوں سے فیض یاب ہوتے تھے، اتنے اچھے لوگوں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ہم کس کے پاس جائیں، آج کس کے در پہ پہنچیں، کہاں سے فیض حاصل کریں، ہمیں کون دے گا، ہمیں ایسی ہستی کون بتلائے گا کہ ہم اس ہستی کے پاس پہنچ کر، اس بزرگ کے پاس پہنچ کر ہم بھی کچھ فیض حاصل کر رہے ہوں، ہم بھی ان سے کچھ لے رہے ہوں۔ تقویٰ لینا چاہتے ہیں، دل اس چیز کی طرف نہیں بڑھتا۔ خوف خدا لینا چاہتے ہیں اور دل اس چیز کی طرف نہیں بڑھ پاتا۔ اللہ کا خوف دل میں ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا دل اس طرف بڑھ نہیں پا رہا۔ یہ بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو سوچ سوچ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آج کے دور میں ایک عظیم ہستی اللہ کے کرم سے ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ ہستی ہیں امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری پیر مرشد۔ آپ بانی دعوت اسلامی کو جانتے ہیں، امیر اہل سنت ہی کے فیض سے ہی آج یہ مدنی چینل ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ بہت کچھ سنتے، دیکھتے اور حق اور بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہی کی مبارک سیرت کے چند گوشوں کو، ان میں سے چند چیزوں کو ہم آج اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کون مبلغ ہیں، وہ کیا امیر اہل سنت کی مبارک ذات کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم سب کو بتا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ساتھ رہیے گا۔ آج ہمارے ساتھ اور بھی جو مہمان یا جو ہمارے ساتھ اسلام بھائی ہیں جن کے تاثرات ہم نے آپ تک پہنچانے ہیں، ایک ہند کے عالم دین ہیں، اسی طریقے سے ایک ٹی وی شوز کے حوالے سے ایک فنکار ہیں، ان کے تاثرات کیا ہیں، مطلب ہر طبقے کے لوگ الحمدللہ میرے اہل سنت بانی دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کہے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے ان مبلغ کی جانب کہ جنہوں نے امیر اہل سنت کے متعلق اپنے تاثرات کو ریکارڈ کروایا ہے۔ کون ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد رجب رضا عطاری ہے۔ میں علاقہ گارڈن کی ڈویژن اکرام مرشد کابینہ عطاری سے میرا تعلق ہے۔ دعوت اسلامی میں یوں آیا کہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ جن کا تعلق دعوت اسلامی سے تھا، سلام دعا تھی میری، ایک مرتبہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے بین الاقوامی اجتماع کے سلسلے میں علاقے کی جامع مسجد میں مدنی مشورے کی ترکیب تھی۔ تو ان اسلامی بھائیوں نے مجھے بھی ملاقات کر کے ترغیب دلائی، ہمارے نگراں آ رہے ہیں اور بہت اچھا مشورہ لیتے ہیں، آپ بھی چلیں۔ ان کے ترغیب دلانے اور اصرار کرنے پر میں ان کے ساتھ مدنی مشورے میں شریک ہو گیا۔ اس وقت کے نگران الحمدللہ عز و جل کافی اچھے مدنی پھول ارشاد فرمائے، مجھے بڑا ہی لطف آیا۔ پھر ملتان شریف میں ہونے والے اجتماع میں شرکت کے لیے نیتیں کروائی۔ میں نے بھی پکی نیت کی کہ میں بھی انشاءاللہ عز و جل
ملتان شریف کے اجتماع میں شرکت کروں گا۔ مدنی مشورے کے آخر میں مدنی انعامات کے فارم تقسیم ہوئے۔ اس وقت مدنی انعامات کا کارڈ یا رسالہ نہیں تھا، فارم کی ترکیب ہوا کرتی تھی۔ تو جن اسلامی بھائیوں کے ساتھ میں نے اس مدنی مشورے میں شرکت کی تھی، انہوں نے مجھے ترغیب دلائی کہ آپ نئے ہیں، آپ کا عمل کا جذبہ ہے، آپ یہ فارم لے لو اور اس میں جو مدنی انعامات تحریر ہے اس کے مطابق عمل کی کوشش کرو۔ تو میں نے جب اس مدنی انعام کے فارم کو لیا اور الحمدللہ عز و جل میں نے وہ مدنی انعامات کا جو فارم تھا اس کو لے کر جیب میں نہیں رکھا، بلکہ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ تو اس میں جو پہلا مدنی انعام تھا کہ کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کی۔ تو یہ مدنی انعام جب میں نے پڑھا تو پڑھتے ہی میرے دل پر چوٹ لگی کہ یہ تحریک بڑی عظیم تحریک ہے کہ اس میں اسلامی بھائیوں کو بالخصوص نماز کی طرف، صلاۃ و سنت کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے، اور میں نے اس مدنی انعام کو پڑھنے کی برکت سے مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کیا۔ میں نے رات کو سونے سے قبل اس مدنی انعام کے فارم کو پڑھا، کچھ مدنی انعامات مجھے سمجھ آئے اور کافی تعداد میں مدنی انعامات ایسے تھے جن کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دوسرے دن اتوار کا دن تھا، میں نے اپنے علاقے کی مسجد میں ایک اسلامی بھائی سے رابطہ کیا اور ان سے عرض کی کہ آپ مجھے جو بقیہ مدنی انعامات ہے اس کے بارے میں مجھے سمجھائیں۔ ان اسلامی بھائی نے تقریباً 2.5 گھنٹے تک بیٹھ کر مجھے ان مدنی انعامات کی رعایتیں اور وضاحتیں بتائی، اور الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات پر عمل کرنا مجھے ایسا لگا کہ یہ تو بالکل آسان ہے کہ اگر بندہ نیک بننا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی اگر کوشش کرے تو وہ ان مدنی انعامات پر عمل کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو بآسانی طور پر پا سکتا ہے اور نیک بن سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے ان مدنی انعامات کو سمجھا اور دوسرے دن مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کیا۔ پہلا مدنی انعام جس کو پڑھ کر میرا دل چوٹ کھا گیا تھا کہ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کی یا نہیں کی۔ میں نے اسی رات نیت کی کہ میں پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے کی سعی کروں، کوشش کروں۔ تو میں نے جب نیت کی اور نیت کر کے سویا تو الحمدللہ عز و جل میری آنکھ تہجد میں کھل گئی۔ میں نے تہجد کے نوافل ادا کیے، پھر میں فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا۔ اس سے پہلے فجر کی نماز پڑھنا میرے لیے کافی دشوار تھا، یوں کہیے کہ فجر کی نماز پڑھنا سمجھ لیں میرے لیے ناممکن بات تھی۔ اب سمجھ لیں کہ میں نے اپنی زندگی کی پہلی فجر پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے اور میں مسجد کی طرف رواں دواں تھا۔ میں نے مسجد کی پہلی صف میں جا کر سنت قبلی ادا کی اور وہیں دو زانوں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنا شروع کی کہ یا اللہ عز و جل، تو نے آج مدنی انعامات پر عمل کرنے کی برکت سے مجھے نماز فجر ادا کرنے کی سعادت بخشی۔ میں نے رو رو کر اپنے سابقہ کوتاہیوں سے، گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں پڑھنے کی پکی اور سچی نیت کی۔ میں نے اپنی زندگی کی پہلی فجر با جماعت صف اول میں ادا کی مدنی انعامات کی برکت سے، اور میں نے اشراق و چاش کی نوافل ادا کیے اور نوافل ادا کرنے کے بعد میں اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ میں نے مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کیا، بالخصوص پہلا مدنی انعام اس وقت جو تھا کہ صف اول میں ادا کرنے پانچوں نمازیں، تو میں پابندی کے ساتھ الحمدللہ عز و جل
مدنی انعامات پر عمل کرنے کی برکت سے پانچوں نمازیں صف اول میں ادا کرنے کی ترکیب بنتی گئی۔ پھر میں عطاری سلسلے میں داخل ہوا اور الحمدللہ یہ عز و جل عمل میں برکت ہوتی چلی گئی۔ پہلے پہل میرا 36 مدنی انعامات پر عمل ہوا، پھر 2-4 مہینے کے بعد 46 مدنی انعامات پر عمل ہوا، پھر اس کے بعد الحمدللہ میرا 62 مدنی انعامات پر 8 مہینے کے بعد عمل ہوا، اور 12 مہینے کے اندر الحمدللہ یہ عز و جل میرا 71 مدنی انعامات پر عمل ہو گیا، اور پانچوں نمازیں والا جو پہلا مدنی انعام تھا اس پر الحمدللہ یہ عز و جل مسلسل میرا عمل برقرار رہا۔ الحمدللہ عز و جل۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آپ جس طریقے سے ابھی سماعت کر رہے تھے کہ مبلغ دعوت اسلامی ایک جو اسلامی تاثرات دے رہے تھے کہ الحمدللہ عز و جل ایک علاقے سے کس طریقے سے یہ اٹھے ہیں اور مدنی ماحول میں آ کر امیر اہل سنت بانیہ دعوت اسلامی کی ہوئی مبارک تربیت کی بدولت اور آپ کے عطا کردہ مدنی انعامات کی بدولت سے آج الحمدللہ عز و جل وہ نہ صرف نمازی بنے ہیں بلکہ آپ کے سامنے ان کی شخصیت کس انداز میں تھی کہ وہ اسلام بھائی با امامہ ہیں، باریش ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو اپناتے ہوئے ان کے کئی سارے اور اعمال ہوں گے کہ جو الحمدللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کی جانب ہوں گے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نہ صرف ہم بلکہ ہم اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، اور جو ہمارے گیدرنگ میں لوگ بیٹھا کرتے ہیں، دوست بیٹھا کرتے ہیں، اسلام بھائی بیٹھا کرتے ہیں، ہم ان کو بھی مدنی ماحول کے قریب لائیں۔ واقعتاً یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایک وہ وقت ہوا کرتا تھا، مطلب ہم جب تاریخی حیثیت سے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑی وہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نیک بندے جب دنیا میں آئے انہوں نے آ کر اس چیز کو اپنے ذمے لے لیا کہ ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک یہ جو امت ہے اس امت کو بھی اللہ نے بڑی برکتیں دی ہیں، اس امت کو بڑی عظمتیں دی ہیں اس امت کو، لیکن اس امت میں جو گناہ گار ہیں یا جو جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اس میں ہر شخص اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرے، دوسرے مسلمان بھائی کی بھی اصلاح کی کوشش کرے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آج امیر اہل سنت نے ایک ایسا مدنی مقصد اور ایک ایسا ذہن عطا فرما دیا، اور اس مدنی مقصد کو تو ہم بارہا دہراتے رہتے ہیں، مدنی چینل پر آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے۔ وہ کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہم جب اس مقصد کو لے کر چلیں گے تو ہمیں یہ بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نیک بندے وہ اپنی اصلاح اور سارے لوگوں کی اصلاح، مطلب جو ان کے سامنے ہے وہ اس شخص کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جب ہم ہر دوسرے اسلام بھائی کے اندر دیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے جو نیکی کی طرف بڑھنے والی بن جائے گی۔ ایک یہاں پر ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے مقبول بندے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کا ذکر سنا ہوگا آپ نے بھی۔ اب ان لوگوں کی سوچ کیا ہوا کرتی تھی، تھنکنگ ان کی کس ٹائپ کی ہوا کرتی ہے، یا مطلب یہ کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے جن سے ان کو محبت ہوتی ہے، جن سے ان کا لنک ہوتا ہے یا جو ان سے واسطے میں ہوتا ہے، رابطے میں ہوتا ہے، وہ مرید ہونے کے اعتبار سے ہو یا کسی اعتبار سے ہو، یہ ان کے لیے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو خصوصاً یہاں ان کے مریدین کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نیک لوگوں کا کیا انداز ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نور کی فضاؤں میں یہ مراقبہ کر رہے تھے۔ ہوتا کیا ہے، غیب سے آواز آتی ہے۔ آواز کیا کہ خواجہ غریب نواز مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کہنا کہ مانگ کیا مانگتا ہے بہت بڑی ان کے لیے ایک وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اب انہوں نے بھی پھر کیا خوب مانگا ہے کہ ہم تجھ سے خوش ہیں۔ اب یہ کہا گیا مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تجھ سے خوش ہیں، جو طلب کرے گا وہ سب دے دیا جائے گا، وہ تو پا لے گا۔ تو عرض کی یا الہی میرے تمام مریدوں کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اب اس اللہ کے بندے، ان اللہ کے بندوں کا انداز دیکھیں
کہ عرض کرتے ہیں اے اللہ میرے تمام مریدوں کو بخش دے، جواب ملا بخش دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے جب یہ عرض کیا تو ہم ایک تاریخی حیثیت میں تذکرہ اولیاء بر صغیر اور پاک و ہند کے حوالے سے جب ہم خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بات کرتے ہیں، اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، حضور عطا گنج بخش کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کئی چیزیں ایسی ملتی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد پھر وہی بات ایک تمنا آج کے لوگوں کے دل میں بھی آتی ہے کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس راہ کی طرف چلنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ایک نیک بندے کی تلاش میں ہوا کرتے ہیں۔ وہ نیک بندہ کہاں سے ملے کہ جو اپنے مریدوں کی فکر کر رہا ہو، مریدوں سے محبت رکھتا ہو، مرید کو وہ دنیا میں بھی ایسا دیکھنا چاہتا ہو کہ جو دنیا میں بھی ایسی کامیابی اور آخرت کی ایسی کامیابی کی تیاری کر رہا ہے اور آخرت کی ایسی تیاری کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو جائے، اور پھر اس کے لیے ہر لمحہ ہر آن بخشش کی اور دیگر طرح سے دعاؤں کا معمول رکھتا ہے۔ تو وہ ہستی کون ہیں؟ وہ امیر اہل سنت ہیں، میرے شیخ طریقت ہیں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا یہ انداز آپ نے دیکھنا ہو۔ مدنی مذاکرے آپ سنتے ہوں گے، مدنی مذاکرے آپ دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پر۔ مدنی مذاکروں میں آپ کو ابتدا میں جب وہ نیتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی شروع کے اندر امیر اہل سنت جب اصال ثواب اور اپنی نیکیوں کو اس انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں حاجی مشتاق علیہ رحمہ، حاجی حود رضا اور اسی طریقے سے جو مبلغین دعوت اسلامی کے جس طرح حاجی زمزم عطاری ہیں، یہ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، اب ان کے لیے اس سارے ثواب کرتے ہوئے اپنا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مدنی مذاکرہ شروع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامیوں، ایسا پیر اگر مجھے مل گیا، ایسا پیر جس شخص کو مل گیا کہ وہ اپنے مریدین کے لیے دعائیں کر رہا ہے، وہ پیر اور وہ اللہ کا مقبول بندہ، وہ نیک بندہ جو خود ہر لمحہ ہر آن اپنی ہر یعنی ساعت نیکی میں گزارنے کا خواہاں رہتا ہے۔ قفل مدینہ کا انداز دیکھ لیں تو ایسا، اور تقوی کا انداز دیکھ لیں تو ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نیک لوگوں کی ہم تاریخی حیثیت پر نظر ڈالتے ہوئے ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی مبارک سیرت میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہمیں بڑے ہی منظم انداز میں نظر آتی ہیں۔ تہجد کی بات کر لیں، اشراق و چاشت کی بات کر لیں، اوابین کی بات کر لیں، یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے فرائض کے احکامات اور اسی طریقے سے دیگر جو چیزیں ہیں ان کی بات کریں تو ہر جگہ ہر مقام میں امیر اہل سنت آپ کو نظر آئیں گے، ان کا طریقہ ہمیں نظر آئے گا، ان کا وہ انداز کہ جس سے سنت جھلک رہی ہوتی ہے، سنت زندہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج صرف مبلغین نہیں، علماء نہیں، دیگر لوگ، بلکہ ایسے ایسے افراد بھی کہ جو بظاہر ان معاملات سے بہت دور نظر آتے ہیں لیکن امیر اہل سنت کے اس فیض سے وہ بھی قریب ہو جایا کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ایسے وہ اسلامی بھائی کہ جن کے تاثرات، بعض لوگ اس کو عجیب بسا اوقات وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی کیا ان نیک اعمال اور اس طرح کی چیزوں اور ایسے لوگوں کو، نیک لوگوں کو جانتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا کہتے ہیں، امیر اہل سنت کے متعلق ان کا کہنا کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکیں گے ویڈیو کلپ کے اندر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام سلیم آفریدی ہے، میں مدنی چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں، اور مدنی چینل فیضان مدینہ اور امیر اہل سنت کے نام اور کام سے کون واقف نہیں۔ یقیناً امیر اہل سنت تعریف کے لائق ہے کہ انہوں نے تنہا ایک ایسا بیڑا اٹھایا کہ وہ تبلیغ کے کاموں میں لگ گئے اور سنتوں کو پھیلانے میں لگ گئے، اور آج یہ درخت ایک بہت تناور ہو چکا ہے۔ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، سر پر امام
سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری۔ اور دنیا بھر میں امیر اہل سنت کے لاکھوں کیا کروڑوں چاہنے والے ہیں، اور جس طرح یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور جس طرح یہ سنتوں کو پھیلا رہے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جتنا کام ہے، یقیناً ہم شکر گزار ہیں ان کے، اللہ انہیں صحت اور زندگی دے۔ ہمیں ان کا سفر بھی معلوم ہے کہ جس طرح انہوں نے اکیلے یہ سفر شروع کیا تھا، علاقوں میں پھر پھر کر لوگوں کو دعوت اسلامی کی ترغیب دینے کے حوالے سے، یقین نہیں آتا کہ اتنا وہ سفر طے ہو چکا ہے کہ آج فیضان مدینہ جائیں تو ہزاروں ان کے چاہنے والے اور عبادت گزار وہاں موجود ہیں ایک خاص سنتی رنگ میں۔ یقیناً یہ کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ، اور دیکھا جائے تو پھر پوری دنیا میں جگہ جگہ ان کے چاہنے والے ہری پگڑی پہنے یا نہ بھی پہنے، سنت رکھے ہوئے، اور وہ اپنے زندگی گزار رہے ہیں اور مغربی معاشرے میں گزار رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے اور یہ بڑے کارنامے ہیں۔ فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، ساقی دور جام ہے الیاس قادری۔ سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ اور دوسرے ذاتی حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کفریہ کلمات کے حوالے سے جو ان کی کتاب ہے اس کا میں نے مطالعہ کیا، اور یقیناً وہ بڑی گائیڈنس ہے ہمارے لیے، اور یہ عام فہم جملے ہیں جن کو اکثر و بیشتر غلط فہمی میں ہم استعمال کرتے ہیں عام زندگی میں، اور وہ یقیناً کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کو میری نظر میں یہ کتاب ایک دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ ہم ایسے جملوں سے اجتناب کر سکیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آپ جس طریقے سے ان کے تاثرات کو سماعت کر رہے تھے بڑے منفرد انداز میں، اور بالکل مطلب ایسی چیزوں کو، اور امیر اہل سنت کا واقعی یہ متاثر کرنے والا وہ انداز ہے کہ جس سے ایسے لوگ
امیر اہل سنت سے نہ صرف متاثر ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ شخص صرف للہیت یعنی اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کر رہا ہے، دین کے پیغام کو عام کر رہا ہے اور دین اسلام کو عام کرنے میں کوشاں ہے اور اسی طریقے سے ترویج اور اشاعت دین کے لیے کوشاں ہے، تو وہ امیر اہل سنت کی مبارک ذات ہے، امیر اہل سنت ہیں۔ تو آج دیکھ لو، باب المدینہ یعنی کراچی سے لے کر پاکستان کے مختلف شہروں تک اور ان تمام جگہوں سے ہوتے ہوئے اگر ہم دنیا بھر کو دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی سے محبت اور عقیدت رکھنے والے پائے جاتے ہیں، موجود ہیں۔ دعوت اسلامی جگہ جگہ پر الحمدللہ عز و جل آج کے اس پرفتن دور میں امیر اہل سنت کے فیضان سے دین اسلام کے مسائل کو، احکامات کو، شریعت کے احکامات کو الحمدللہ عز و جل پہنچانے میں کوشاں ہے۔ ہم جس طریقے سے تاریخی اور ان چیزوں کو لاتے ہوئے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تذکرہ امیر اہل سنت ہمارے سلسلے کا نام ہے کہ آپ جب اپنے مریدین کو جمع کرتے اور وہاں ان کے ساتھ بیٹھتے تو مریدین کو مختلف مدنی پھول دیا کرتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں یا اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کریں تو آج جس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی عرض کیا میں نے۔ اچھا، بعض لوگ جس طرح یہ بات بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ یہ اسلامیوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مختلف چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سن رہے ہوتے ہیں، بڑی حکمت بھری باتیں ان سے سیکھنے کو ملتی ہیں، جس طرح مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، باقاعدہ اس کے مدنی پھول نوٹ کر کے الحمدللہ اسلام بھائیوں تک پہنچائے جاتے ہیں کہ جو سن سکا، جو نہ سن سکا، پڑھ کر اپنی جو ہے نا آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ تو یہ کوئی سلسلہ نیا نہیں ہے، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی سے سٹارٹ ہو گیا، ابھی سے یہ چیز شروع ہو گئی، بلکہ یہ بزرگان دین کا انداز رہا۔ آپ مختلف اولیاء کے متعلق جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سے پتہ چلے گا کہ جب وہ اپنے مریدین کو بٹھا کر نماز کے احکام سکھاتے، روزے کے احکام سکھاتے، دیگر احکامات سکھا رہے ہوتے، وہیں پر ان کی اخلاقی تربیت کر رہے ہوتے، ان کو دیگر بہت ساری ایسی چیزیں سکھا رہے ہوتے جو ان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ تو اب وہ سارے کے سارے جو ایریاز ہیں جن کو کور کرنا ضروری ہے کہ زندگی میں کہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بندہ آگے بڑھ رہا ہو، مسائل پر عمل کرنے کی بات آئے تو وہاں کچھ ایررز نہ آئیں، وہ ایسی چیزیں نہ آ جائیں بیچ میں کہ جن کے سبب سے وہ عبادت ناقص ہو رہی ہو، وہ انکمپلیٹ رہ جائے، یا کچھ اور پرابلم کریٹ ہو جس کے سبب سے ثواب میں کمی کا باعث بنے۔ وہ جس طرح کے ایک شخص پراپر ثواب لینا چاہ رہا ہے اور اللہ سے وہ انعامات پانا چاہ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انعامات میں اس کے لیے کچھ کمی کا سبب ہو۔ تو یہ اولیاء، یہ نیک بندے ملفوظات سے نوازا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات شریف بھی ہیں، ان سے سوال پوچھے جاتے، جواب عطا فرماتے۔ انہوں نے جو ملفوظات فرمائے اس میں سے ایک مدنی پھول کیا ہے، آپ فرماتے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے، یعنی مریدین کو یا اپنے محبت کرنے والوں کو جب درس دے رہے ہوں گے تو کسی مقام پر انہوں نے یہ مدنی پھول دیا ہوگا، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اور اپنے گھر کو ویران کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانے سے اس انداز میں انہوں نے منع کیا۔ تو پتہ چلا کہ اولیاء کی سیرت سے، نیک لوگوں کی سیرت سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح میرے اہل سنت بانی دعوت اسلامی بھی مختلف مدنی پھولوں سے الحمدللہ عز و جل نوازتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک عالم دین ہیں، وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، ان کا تعلق ہند سے ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے تاثرات کس انداز میں ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے نہیں بلکہ دکھائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، کون ہیں، کہاں سے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامہ ظلہ العالی کی یہ بے لوث خدمات اور ان کے مخلصانہ جذبات کے یہ نتائج ہیں جو آج دنیا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے فیضان کا یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو امیر اہل سنت حضرت مولانا
محمد الیاس عطار قادری دامت ظلہ العالی کی شکل میں دنیا میں بٹ رہا ہے۔ دنیا کے تمام گوشوں میں جو ہماری اس تنظیم کے ذریعے سے ہوا وہ کسی کے اوپر ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور میں تو ایسا دیکھ رہا ہوں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان جو فرمایا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، اس کی عملی تصویر اگر لوگوں کو دیکھنا ہے تو وہ امیر اہل سنت کی زندگی کا مشاہدہ ہے۔ میٹھے پیارے اسلامیو، الحمدللہ سجل آپ جس طریقے سے ہند کے مشہور عالم دین حضرت علامہ مولانا شمس الہدیٰ مصباحی ان کے تاثرات سماعت کر رہے تھے۔ یہ مشہور عالم دین ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو بہت نوازا ہے۔ تو اب اس طرح کے عظیم علماء امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے متعلق جب کچھ فرما رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مطلب یہ کہ واقعی ہم عوام کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس دور میں اگر یہ کہیں کہ ہمیں کوئی ہستی نظر نہیں آ رہی، کوئی عظیم شخصیت کے جس سے ہم اپنے دل کی مطلب دل کے اندر مختلف طرح کی بیماریاں ہیں نا، باطنی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ہم ان کا علاج چاہتے ہیں، ہم اس مرض سے شفا چاہتے ہیں، تو ہم کس ہستی کے پاس جائیں، کس عظیم شخصیت کے پاس جائیں، اور کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں پہنچ کر ہم اپنے باطنی امراض کا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہ عرض کروں، ایک وہ وقت تھا کہ واقعی یہ دشوار ہوتا تھا، لوگ بہت دور دور کا سفر کر کے پہنچتے تھے، اس وقت کے سفر بھی بڑے مشکل ہوا کرتے تھے، لیکن جب سچی تڑپ ہوا کرتی تھی، ایک چاہت ہوا کرتی تھی کسی مقام کو پانے کی، وہ ان کے دل میں آ جاتی تھی، تو وہ اس کے لیے جب تقاضا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، تو پھر سینکڑوں میل کا بھی سفر ہو تو پیدل چل کر بھی پہنچ جایا کرتے تھے، اور کئی دن اور کئی راتیں چل کر جانا پڑے، بھوکے رہنا پڑے، وہ ساری صعوبتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جو دور ہے، یقین مانیں آسانیاں بہت ہو چکی ہیں، عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف بڑھنے کے لیے صرف ہمیں اپنے خالص دل کے ساتھ مخلص ہو کر، اپنے ساتھ مخلص ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے محبت کو اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے نیک کسی شخصیت کو ہم تلاش کرنا شروع کریں، ان کی طرف بڑھنا شروع کریں تو مشکل نہیں ہے۔ آج آپ کے لیے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی جیسی عظیم ہستی ہیں کہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت وقتاً فوقتاً تربیت کے مدنی پھول اپنے مریدین کو فرماتے رہتے ہیں، اپنے متعلقین کو عطا کرتے رہتے ہیں، تمام مسلمین مسلمات کو، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو۔ جس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص جو کہ ہند سے ہی ان کا تعلق تھا، مطلب وہ ایک فنکار تھے، لیکن وہ شخص اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ وہ گھر میں ٹی وی چینل دیکھا تو والدہ چونکہ دیکھ رہی تھی، تو اس طریقے سے اس طرح وہ بات ہونے لگی، یہ کون ہیں، کرتے کراتے دیکھتے رہے۔ ان کو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے کچھ یعنی کچھ نہیں بہت کچھ ملا، حتیٰ کہ اتنا کچھ ملا کہ ایمان کی دولت مل گئی۔ اب اس وقت وہ مبلغ دعوت اسلامی ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یوں اللہ تعالیٰ عز و جل کے کرم سے، رب کے خاص کرم سے اللہ نے امیر اہل سنت کو ایسا عطا فرمایا ہے کہ آپ کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو اسلام کی سعادت دے رہا ہے، اور اسلام قبول کر کے وہ مبلغین بن رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ مبلغین بنتے ہوئے دین کو سیکھ کر دوسرے مسلمان بھائیوں کو دین سکھانے کے لیے، آپ نے جس طرح کے منقبت کے دوران اور تاثرات کے دوران بھی دیکھا کہ دنیا بھر میں الحمدللہ اس پیغام کو عام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم رؤوف الرحیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا ہم سب کو پیکر بنائے اور اعمال حسنہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک اور عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی تاثرات کس مطلب امیر علیہ سنت کے متعلق ان کے تاثرات کیا ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ان تاثرات کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل بانی دعوت اسلامی ابو البلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی شخصیت عالم اسلام کی بہت عظیم شخصیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جب میں آج دعوت اسلامی کے اس عالمی مرکز میں حاضر ہوا تو ہر طرف دعوت اسلامی کا یہ فیضان دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی، اور یقیناً جس شعبے میں گیا سب شعبہ جات میں الحمدللہ عز و جل یہ امیر دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی الحاج محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور یہ ثمر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج دعوت اسلامی کو اتنی بلندیوں سے نوازا، اللہ تعالی نے اسے درجات عطا فرمائے۔ میری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق کائنات اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی رات 11ویں دن 12ویں امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت یابی اور عمر کی درازی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کا یہ فیضان تا قیامت قائم و دائم فرمائے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ میٹھے پیارے اسلام بھائیو، اب میں ان تاثرات کے دوران یہ چیز مطلب ایک ذہن میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے امیر اہل سنت کی جو محبت ہے، آپ کا ایک مقام، ہر ایک طلب ایک عام مبلغ سے لے کر، ایک عام اسلام بھائی سے لے کر عالم دین تک، کہ جن کا علم، تحقیق، دیگر معاملات، بہت ساری چیزیں، مطلب علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا ہوتا ہے۔ ہر شخص امیر اہل سنت سے محبت کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، امیر اہل سنت کے کیے ہوئے اس پرفتن دور کے کام کو سراہتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل اپنے اس سلسلے تذکرہ امیر اہل سنت میں اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں کو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آخر میں ایک پیغام اور آپ کے لیے ایک مدنی پھول، اس کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر، اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے، کہ بروں کی صحبت سے بچتے رہو، کہ آج بروں کی صحبت ہے کل بڑا خطرناک برا بنا دے گی، ڈاکوں کی صحبت ہے ڈاکو بنا دے گی، اچھے کی صحبت ہے اچھا بنا دے گی۔ تو لہٰذا نیکوں کے پاس رہیں، نیکوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کریں۔ تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے دیے ہوئے مدنی مقصد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ اپنے اندر بیدار کریں، آگے بڑھتے رہیں، پوری دنیا میں امن، اسلام اور سلامتی کے پیغام کو عام کرتے رہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔